شروع کیا جائے موضوع گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہے۔ آج ہماری گفتگو 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ موضوع گفتگو میں نے کسی ملا کی کتاب کی روایت نہیں، اللہ کے قرآن کی آیت کو رکھا ہے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے قیامت والے دن تمہیں تمہارے امام سے اٹھایا جائے گا۔ تو اسی امامت اور قیامت کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس 8ویں نشست میں موضوع گفتگو جملہ میں نے پہلے پڑھنا ہے۔ اسی پہلے جملے نے مجھے بتانا ہے کون سا بندہ کتنا بیدار بیٹھا ہے۔ امامت و قیامت کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس ہستی کو موضوع گفتگو بنایا ہے جس کو حق کا انتقام لینے کے لیے اللہ نے پردے میں چھپایا ہے۔ جی آپ سلامت رہو۔ بڑا خوبصورت استقبال کیا، جس نے نہیں سنا پھر سننا، جس کو حق کا انتقام لینے کے لیے اللہ نے پردے میں چھپایا ہے۔ تو پھر میں اسی امام سے گزارش کروں گا جو پردہ غیبت میں چھپ کے بھی نبی کی دستار کا وارث ہے۔ زندہ باد ہے وہ ہاتھ جو اٹھا ہے۔ ابتدائی گفتگو میں یقیناً ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں مولا کی ڈیوٹیاں کر کر کے، لیکن میں روزانہ کہتا ہوں ممبر پہ بیٹھتے ہی آل محمد کا نام لے کے تھکاوٹ ساری علی کے دشمن کے گھر میں پھینک دیتے ہیں، اپنے بھی اور آپ کے بھی۔ ابتدائی گفتگو میں میرے ساتھ بولیے گا، اگر میری تھکاوٹ نظر آئے بے شک چپ کرتے بیٹھتے رہیے گا، اگر لگے کہ میں بالکل فریش ہوں پھر میرے ساتھ بولیے گا۔ ابتدائی گفتگو میں میں گزارش کروں گا اپنے پردے والے اس وارث کے حضور جو پردہ غیبت میں چھپ کے بھی نبی کی دستار کا وارث ہے، علی کی ولایت کا وارث ہے، سیدہ کی عصمت کا وارث ہے، حسن کی سخاوت کا وارث ہے، حسین کی شجاعت کا وارث ہے، علی زین العابدین کی عبادت کا وارث ہے، باقر کے علم کا وارث ہے، جعفر کی صداقت کا وارث ہے، باب الحوائج کی قاسمیت کا وارث ہے، رضا کی رضائیت کا وارث ہے، تقی کی تقاوت کا وارث ہے، نقی کی نقابت کا وارث ہے، عسکری کی حیبت کا وارث ہے۔ آخری جملے پہ ہاتھ اٹھاؤ سیدہ سے پھر آج لو، ہاتھ اٹھاؤ غدیر کی سمت بناؤ میرا پاروا شہنشاہ، اور اپنے رخ انور سے پردہ غیبت ہٹائے اور دنیا میں آگے دکھائے علی کا علی بیٹا کیسا ہوتا ہے۔ سارے 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 مل گئے۔ پہنچ رہی ہے جو بندہ ابھی بھی میرا ہم خیال نہیں ہوا، ابھی بھی میری معرفت کی سواری میں نہیں سوار ہوا، اسے میں چند سطریں ہدیہ کر دیتا ہوں۔ پڑھو جی۔ ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے۔ جسے ذوالفقار کا پتہ ہے وہ بندے پہ واجب ہو جائے گا اگلے جملے پہ بولنا۔ پھر مولا اٹھے ہاتھوں کو بعد ظہور امام زمان کی نالین پہ لگنے کے قابل بنائے۔ جو بندہ امام زمان کی ریت بن کے بیٹھا ہے جملہ سننا، ہم موالی علی کے ہیں ریت بارہویں کی ہے، ہم موالی علی کے ہیں۔ کیا خوبصورت ماحول ہے ساقی صاحب اس امام بارگاہ کا۔ مولا یہ رونق اسی طرح بحال رکھے، آپ کو سدا سلامت رکھے۔ ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے، جو بندہ ابھی نہیں نہ بول سکا ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے، شان ابو تراب سنانے کی دیر ہے۔ جو بندہ ابو تراب کو نہیں مانتا اس بندے سے میری بات ہی نہیں ہے، جسے پتا ابو تراب لقب کس کا ہے، جسے پتا ہے جو تراب پہ بیٹھ کے ابو تراب کا فضائل سن رہا ہے، جو تراب پہ بیٹھ کے ابو تراب کا فضائل سن رہا ہے۔ ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے، شان ابو تراب سنانے کی دیر ہے۔ زندہ نہ رہ سکے گا جہاں میں کوئی یزید، مسوار سے حسین کے آنے کی دیر ہے۔ شکر گزار سارے مل کے بولو، جس کا پیر علی ہے حیدری، جس کا رہبر علی ہے حیدری، جس کا پیشوا علی ہے حیدری، جس کا امام علی ہے حیدری، جس کا عادی علی ہے حیدری، دونوں ہاتھوں جرا رہے حیدری۔
बहुत अच्छे भाई, आपके क्या कहने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जितनी देर भी आपसे मुखातब रहूं, आपसे गुफ्तगू करता रहूं भाईजान, तवज्जो मेरी जानब, आपसे गुफ्तगू करता रहूं, मेरी जुबान से निकला हुआ हर एक हर्फ इमाम ज़मान के फजाइल से मस होता हुआ लफ्जों का जो खरीदार बैठा है। आज मैं कोशिश करूंगा इमामत और क़यामत के मौजू को मद्देनजर रखते हुए जितनी देर भी आपसे महवे गुफ्तगू रहूं, मेरी जुबान से निकला हुआ हर एक हर्फ इमाम ज़मान की नलैन के तलवे से उड़ने वाली मट्टी के ज़र्रों से तयम्मुम करता हुआ मिंबर के मुसल्ले पे इश्क की नमाज अदा करता हुआ, मुवद्दत के काबे का तवाफ करता हुआ हर मोमन के दिल की हर धड़कन में घर कर जाए। मैंने मौजू गुफ्तगू उस हस्ती को बनाया है कि जिसको अल्लाह ने हक का इंतकाम लेने के लिए पर्दे में छपाया। 1400 साल से कुछ नजस ज़हनियतें ज़िम्मेदार है ना मेरी कौम का, जिंदाबाद है वो बंदा जो बंदा इस लफ्ज़ में बोला है। 1400 साल से मिर्जा साहब मौला वकार साहब को सेहत कुल्ली अता फरमाए, 1400 साल से कुछ नजस ज़हनियतें नजस ताकतों के बलबूते पे जिक्र हुसैन इब्ने अली को मिटाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं कि जिक्र हुसैन का मिट जाए, ना रहे अज़ादारी, ये इनकी भूल है, हम ना थे। ये में आ है मेरी कौम का, हम ना थे जिक्र हुसैन का था, हम ना होंगे जिक्र हुसैन का होगा। जब बंदा सोच का मरीज बैठा है, कौम में वो मिटती है जिनके वारिस मिट जाए। मेरी कौम का कल भी वारिस था, आपने आज भी कहा ना, फिर आपके हवाले अगला जुमला करता हूं, मेरी कौम वो कौम है जिसका कल भी वारिस था, आज भी है, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। ये दोनों हाथ माथे पे है कि आ कहने आपकी मार्फत के जो बंदा इस मेयार पे मुझे ले आया है। फिर मैं जुमला और आपको आसान हदिया कर देता हूं, जो कल वारिस था वो भी अली था, जो कल वारिस था वो भी अली था। जिंदाबाद मेरी कौम के बच्चों, जो कल वारिस था वो भी अली था, जो आज वारिस है वो भी अली है। ऐसा नहीं, थका हुआ नारा नहीं, थकावट मेरी उतारो, सारे बोलो, मिलके बोलो, दोनों हाथ ऊंचे, हैदरी। नौकरी पसंद आई। जो कल वारिस था वो भी अली था, जो आज वारिस है वो भी। और आसान करूं, आसान करूं, कीमत दोगे? जो कल वारिस था वो भी काबे में आया था, जो बारहवें की रैयत बन के मुझे सुन रहा है, जो 12वें का नौकर बन के सुन रहा है, क्या कहने आपकी मार्फत के। अब अगले जुमले पे हाथ उठाना, खिरात लेना, गदीर की सुन्नत अपनाना और सैयदा से खिरात लेना। जो कल वारिस था वो भी काबे में आया था, जो आज वारिस है वो भी काबे पे आएगा। चले जिस मयार पे मुझे ले आए, अक्सर आपको मैं कहता हूं, जिस बंदे के घर की छत के ऊपर अलमे अब्बास है वो बंदा अपनी आवाज को भी चुप करके रखे, जुबान को भी ना हरकत दे। लेकिन जिस बंदे के जमीर की छत के ऊपर गाजी का अलम लहरा रहा है, जो अलमों वाले का मुरीद बैठा है, जो बंदा अलमों वाले का नौकर बैठा है, अलमों वाले का हुबदार बैठा है, गाजी अब्बास का आशिक बैठा है, बात ही स्पीड में उस बंदे के साथ करने लगा हो। जुमले मेरे नहीं है बल्कि मैं आपको वसीयत कर रहा हूँ, इमाम का जुमला सुना के। आपके मेरे वक्त के इमाम 12वें शहंशाह फरमाते हैं, जो मुझे पुकारता पुकारता, कोई वक्त हो, गली हो, बाजार हो, चौक हो, हर घड़ी हो, हर इमाम को पुकारो, अपने वक्त के इमाम को पुकारो। बच्चा हो इमाम को पुकारे, नौजवान है इमाम को पुकारे, बुजुर्ग हो इमाम को पुकारे, क्योंकि जुमले मेरे तो मानने वालों है ही नहीं,
इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, मेरा 12वां शहंशाह इरशाद फरमाता है, जो मुझे पुकारता इस दुनिया से चला जाएगा, मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा होके उससे वादा करता हूँ, जब मैं दुनिया में ज़ाहिर होऊंगा उसका नाम लेके उसे बुलाऊंगा। जब मैं दुनिया में ज़ाहिर हो जाऊंगा तो उसका नाम लेके उसे बुलाऊंगा। मैंने कहा 1400 साल से कुछ नजस ज़हनी है, जिक्र हुसैन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जिक्र उनका मिटता है जिनके वारिस मिट जाएं। मैंने आपको पहले भी कहा, चले और आसान करता हूँ, ये जो हमारा आखिरी इमाम है पर्दे में छुपा हुआ है, इससे बढ़ के इसकी फजीलत का जुमला शायद मेरे पास हो ही ना, जो धीमे लहजे में बड़ा जुमला पढ़ो। क्या कहने मेरे वक़्त के इमाम तुम्हारी फजीलत के, मुझे यहाँ चुप कर जाना, रात को बिस्तर पे लेट के सोचना ज़रूर कैसा वो इमाम होगा कि जिसके इंतज़ार में क़यामत रुकी हुई है। जिंदाबाद, एहसान किया उस बंदे ने जो मेरे धीमे लहजे में मेरे साथ बोला है। क्या कहने आपके, जुमले मेरे नहीं हैं, माहिरीन ज़राअत से जाके पूछना, जो ज़राअत के माहिर बैठे, जो दाना खाता है ना, दाना पानी, जो दाना माहिरीन ज़राअत से पूछना, बंदा पहले दिन जमीन पे लगाता है, 12 मराहल तय करके, फिर सुन, खामोश हो गए, मुझे पता खामोशी नहीं आपकी तवज्जो है। जो दाना बंदा पहले दिन जमीन पे लगाता है, 12 मराहल तय करके फिर वही ज़ाहिर होता है। हाँ, यही पहुंचाना चाहता था कि आगे है आपकी मार्फत के, जुमला ये नहीं, जुमला इससे आगे है। जो माहिरीन ज़राअत बैठे हो, जो दाना बंदा पहले दिन जमीन पे लगाता है, 12 मराहल तय करके, 12 मराहल तय करके फिर वही ज़ाहिर होता है। जो पहले दिन लगाया था, अल्लाह ने भी 13 रजब को काबे में वलायत का पहला चांद रखा था। जो 12 मराहल तय कर चुका, फिर वही ज़ाहिर होगा जो पहले दिन रखा था। पढ़ें जी एक जुमला फज़ाइल का और, तो जो है सब जुमले मेरे नहीं, मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने कुमैल इब्न ज़ैद आया, उसने सांस ले ली, जुमला बड़ा कीमती है। उसने आगे कहा, या अली आपका आखिरी फर्जंद कैसा होगा? वो जो बाहर बैठे हैं, आवाज पहुंचे, हाथ उठा के तायद कर देना कि बात पहुंच रही है। कुमैल इब्न ज़ैद ने आके पूछा, या अली आपका आखिरी फर्जंद कैसा होगा? फिर बड़ा जुमला पढ़ो धीमे लहजे में, कीमत दोगे? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, कुमैल खुद इंसाफ कर, कैसा वो खतीब होगा? जुमला ये नहीं, जिस बंदे के दिल की धड़कन में इमाम के इंतजार की घंटी धड़क रही है, वो बंदा चुप रह नहीं सकता। जब कुमैल इब्न ज़ैद ने आके मौला अली से पूछा, या अली आपका आखिरी फर्जंद कैसा होगा? अली बादशाह ने फरमाया, खुद इंसाफ कर कुमैल, कैसा वो मेरा खतीब फर्जंद होगा जिसके मिंबर को लोग सजदे कर रहे हैं? मिलके अल अजल मिलके सारे शाबाश, मिलके बोलो यार, बच्चे की हौसला अफजाई करो। साल से कुछ नजसे नहीं थे, नजस ताकतों के बलबूते पे जिक्र हुसैन को मिटाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं।
کہ ذکر حسین مٹ جائے، نہ رہے یہ کالے کپڑے پہننے والی قوم، نہ رہے یہ ماتم کرنے والی قوم۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے حسین کہتے کسے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے حسین کہتے کسے ہیں۔ جو بندے یہ سوچ لے کہ حسین کے ماتمیوں کو مارتے ہیں نا، کہ ہم حسین کے ماتمیوں کو ماریں گے، ذکر حسین کا مٹ جائے گا۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، ہم محبت حسین میں قید تھے، قید ہیں اور قید رہنا چاہتے ہیں۔ جو بندہ ابھی زبان کو حرکت نہیں نہ دے سکا، ولایت علی کے جرم میں ہم مجرم تھے، مجرم ہیں اور مجرم رہنا چاہتے ہیں۔ نانا فیصل آباد والوں، گھٹ گھٹ کے علی ماننے سے بہتر ہے بندہ علی کو چھوڑ دے۔ ایک بندہ مولا علی کے پاس ہے، اس نے کہا یا علی آپ کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، میں آپ کا مانی ہو گیا ہوں۔ کیا کہنے پھر علی کے؟ علی نے فرمایا تو میرا مانی ہو گیا ہے، پھر مشکلوں کے لیے تیار ہو جا، پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا۔ جس کا ہاتھ مجبور نہیں اٹھنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے خراج لینا۔ علی بادشاہ نے فرمایا اگر میری محبت تیرے دل میں گھر کر گئی ہے، پھر مشکلوں کے لیے تیار ہو جا، پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا۔ علی آسانیت سے تو ملتا ہی نہیں، علی ووٹ نہیں جو گھر جا کے مانگا جائے، علی ووٹ نہیں جو گھر جا کے مانگا جائے۔ جس کا ہاتھ ابھی نہیں اٹھا جملہ آسان کرتا ہو، علی فرماتے ہیں علی ووٹ نہیں جو گھر جا کے مانگا جائے۔ علی کو ماننے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، اماں کا شریف ہونا ضروری۔ تھوڑی بہتر کر رہے ہیں یہ سوڑی تو ہم حب علی میں قید تھے، قید ہیں اور قید رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری تاریخ تو اٹھا کے پڑھو، جو بندے ہمیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہماری ساری تاریخ لہو سے بھری ہے، لیکن میری قوم کے نوجوانوں نے اپنی لہو سے بھری تاریخ سے شرمندہ نہیں ہونا۔ آپ نے فخر کرنا ہے، آپ نے ناز کرنا ہے۔ ہم نے حسین کے لیے خون دیا ہے۔ جو زنجیر سے نہیں کرنے والے بندے بیٹھے ہیں ان کو جملہ گفٹ کرنے لگا ہوں۔ جو بندہ اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کی ریت بنا کے بیٹھا ہے، مجھے عزت امام زمانہ کی قسم ہے، جو بندے ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی بھول ہے۔ بڑے بڑے آئے مٹانے کے لیے، بڑے بڑے آئے مٹانے کے لیے۔ ہماری تاریخ اٹھا کے پڑھو، ہماری تاریخ لہو سے بھری پڑی ہے، لیکن تاریخ آج 1450 سال کے بعد بھی جو بندے ذہنی طور پہ جاگ رہے ہیں، تاریخ آج 1450 سال کے بعد بھی اس بات پہ شاہد ہے، اس بات پہ گواہ ہے۔ ہم نے جنازے اٹھا لیے، ہم نے حسین نہیں چھوڑا، ہم نے گھر جلوا لیے، ہم نے حسین نہیں چھوڑا۔ جو بندہ ابھی نہیں بول سکا ہم نے بطول کے دشمن پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ جو بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے اٹھاؤ، ہماری ہسٹری عزت آل محمد کی قسم ہے، جتنے بڑے بڑے جابر بادشاہ اپنے تخت کے ناز پہ آئے تھے، اپنی حکومت کے ناز پہ آئے تھے، حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ ذکر حسین کا مٹ جائے وہ قتل ہو کے جہنم میں چلے گئے۔ آج کائنات کا نقشہ اٹھا کے دیکھو، آج کائنات میں کہیں ان کی قبر کا نشان نہیں ملتا، آج کہیں وہ ملتے نہیں ہیں۔ ان کی تلواریں ٹوٹ گئی، وہ قتل ہو کے جہنم میں چلے گئے۔ جو بندہ اتنی محنت کے باوجود بھی میری طرف حیران ہو کے دیکھ رہا ہے، وہ بندہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے بتائے یزید کی قبر کہاں ہے، مجھے بتائے ہارون رشید کی قبر کہاں ہے، مجھے بتائے ملون حجاج کی قبر کہاں ہے۔ جو حسین ہوئے، حسین کے ماتمی بیٹھے ہو، قبر حسین پہ کل بھی طواف کیے جا رہے تھے، قبر عباس پہ آج بھی بوسے دیے جا رہے ہیں۔ میری قوم زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ اس قوم کے زندہ رہنے کی ایک ہی دلیل ہے، جو ہمیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ آواز کھولنے تھوڑی سی، کھولنے تھوڑی سی آواز۔ ان کے امام تھے، ہمارا امام۔ پڑھیں یا چھوڑ دیں؟ اچھا چلے میں جی 5 یا 7 منٹ میں جو 1.5 گھنٹے کا موضوع ہے وہ خطبہ نہ سناؤں جو میرے امام آگے دیں گے۔ اگر مجھے قیمت ملی تو میں آگے پڑھوں گا، ورنہ میں اپنے لفظوں کو وہیں پہ سمیٹ لوں۔ جب میرے امام ظہور فرمائیں گے بتاؤں کس کی کہاں کیا ڈیوٹی ہوگی؟ نہیں جو ریت مارنے کی بیٹھی ہے یار، بولو جنہیں جملے کی سمجھ آ رہی ہے۔ میں آسان کرتا ہوں، جس کا ہاتھ نہیں نہ اٹھا بندوں کی بات بھی چھوڑو۔
انسانوں کی بات ہی چھوڑو، ساقی صاحب اگر اجازت دو تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں بتاؤں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ جبرائیل مقدمہ جیش پہ ہوں گے، میکائیل عقب لشکر پہ ہوں گے، اسرائیل میمنہ پہ ہوں گے، اسرافیل میسرہ پہ ہوں گے، 30,30,000 فرشتوں کا دستہ آسمان سے اتر رہا ہوگا۔ جو بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے یار، کسی سوچ کا مریض سے بندہ ہے، اس سے بڑی گفتگو نہیں ہے۔ جب امام آئیں گے، امام خطبہ ارشاد فرمائیں گے، لے جی پہلا جملہ خطبے کا میرے گنہگار کا نہیں، معصوم امام کے خطبے کا پہلا جملہ، تو کتابیں نہیں، منبر پہ بیٹھا ہوں اس خطبے کے لیے کم از کم 4 کتابوں کا حوالہ میرے پاس۔ بندہ جملہ سن کے سمجھ کے حوالہ سن کے پھر چپ کر جائے، پھر آپ ذمہ دار۔ جو بندہ 12ویں کی ریت بن کے بیٹھا ہے، جیسے ہی امام خطبہ ارشاد فرمائیں گی، پہلا جملہ ہی کمال کا، بزرگوں خصوصاً دعا لینے کے لیے اکثر میں کہتا ہوں جملہ سن کے بزرگوں کے ہاتھ اٹھ جائیں، میرے لیے دعا بن جاتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کے ہاتھ اٹھ جائیں، موسر علوی کی خطابت کو دیکھ مل جاتی ہے۔ امام آ کے فرمائیں گے حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ میں نے پہلے کہا ہے قیمت ملے گی تو میں اگلے جملے پڑھوں گا، ورنہ یہیں پہ موضوع کو سمیٹ دوں گا۔ امام فرمائیں گے حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے ولی کی نصرت کی۔ آئے ہائے 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 ہائے، یہ معیار ہے، یہ معیار ہے فیصل آباد کا۔ جملہ یہ نہیں، جملہ اس سے آگے ہے۔ امام فرمائیں گے حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، جس نے اپنے ولی کی نصرت کی، جس نے اپنے ولی کو آسمانوں کی چابیاں دی، جس نے اپنے ولی کو آسمانوں کی چابیاں دی، جس کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ اور اشار کرتا ہوں کیا کہنے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے۔ امام فرمائیں گے حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے ولی کو کائنات کی تدبیر کی باگیں پکڑائی، کائنات کی تدبیر کی باگیں پکڑائی۔ حمد ہے اس اللہ کی۔ امام فرمائیں گے حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں وقار و سکینہ کی خصلت دی۔ آؤ بیعت کرتے جاؤ، اپنا حق لیتے جاؤ، آؤ بیعت کرتے جاؤ۔ جو امام زمانہ کھڑے ہو کر بیٹھا ہے بالکل قریب آ گیا، جملہ میرا نہیں، امام زمانہ فرمائیں گے جملہ بڑا قیمتی ہے، میں نے 4 کتابوں کے حوالے دینے ہیں، جس بندے کو دلیل کا شوق ہو امام فرمائیں گے آؤ بیعت کرتے جاؤ، حاضر جدولہ۔ امام فرمائیں گے آؤ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، سراغ لو، دلیل کی سنت بلاؤ۔ امام فرمائیں گے آؤ بیعت کرتے جاؤ، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ علی کا ہاتھ ہے۔ جو بندہ نہیں بول سکا، جو بندہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا بیٹھا ہے، امام فرمائیں گے پریشان کی ہو گئے ہو، محمد ہم ہیں، ہم محمد ہیں، علی ہم ہیں، ہم علی ہیں۔ امام فرمائیں گے آؤ بیعت کرتے جاؤ، اپنا حق لیتے جاؤ، ہم وہ ہیں جس کا چاہے رزق بڑھا دیں گے، جس کا چاہے رزق گھٹا دیں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آؤ بیعت کرتے جاؤ۔ مجمع خاموش ہو گیا، میں اپنی بات کی تائید کروں، اپنی پوری دلیل دوں۔ میں نے کہا تھا مجھے قیمت ملے گی، اگلی سطریں پڑھوں گا، مجمع چپ ہو گیا۔ امام فرمائیں گے اے اللہ کے دشمنوں، اے رسول اللہ کے دشمنوں، بندے کے اندر امام زمانہ کی محبت عشق ہو، بندہ بولے نہ ہو نہیں سکتا، خطبے میں جملے درج ہے، ساقی صاحب انتہائی توجہ۔ امام فرمائیں گے اے ہماری دادی سیدۃ العالمین کے دشمنوں، کہاں جا رہے ہو؟ آج کے بعد ہم نے تم پہ، آج کے بعد ہم نے تم پہ اپنی سچی ماں کا رزق حرام کر دیا ہے، آج کے بعد ہم نے تم پہ اپنی سچی ماں کا رزق حرام کر دیا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آج کے بعد ہم آدم سے لے کے آج تک کے مظلوم کا حساب چکا دیں گے، چاہے ظالم مٹی میں مل کے ریت ہی کیوں نہ ہو چکا ہو، چاہے ظالم مٹی میں مل کے ریت ہی کیوں نہ ہو چکا ہو۔ جملہ آخری آگے ہے، جیسے امام فرمائیں گے بندے بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ امام فرمائیں گے کہاں جا رہے ہو؟ پہلے ہماری دادی کے حق کا، ہماری دادی کے حق کا جہاں ہمیں بتاؤ، ہماری دادی کے حق کا ہمیں جہاں بتاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کیا آسمانوں پہ چڑھ جاؤ گے؟
سے پہلے